السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جو علم کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ گفتگو کی جا رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے اور بہت سارا حاصل گفتگو الحمدللہ آج کے اس نشست میں ہو رہی ہے۔ امتیاز آپا، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ معیار تعلیم کی پسماندگی کے جو اسباب ہیں اور ان کے جو خاتمے کے لیے کچھ تجاویز اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیے گا، فرمائیے۔ دیکھیں، جب ہم زینب اپنے نظام تعلیم پر نگاہ ڈالیں تو نظام تعلیم کا ایک مقصد بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس سے ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی بھی آسان طریقے سے گزارے اور معاشرے اور ملک اور قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ایسا نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، تو زوال کے شکار ہونے سے یا پسماندگی کا شکار ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پا رہے کہ جو ہمارے اس نظام تعلیم کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔ اور ان مقاصد میں کیا تھا؟ پہلے مقصد یہی تھا کہ ان کے کردار کی تعمیر ہوتی، ان کی مینٹل اپروچ اور زیادہ بہتر ہوتی، ان کو ایتھکس اور زندگی گزارنے کے طریقے اور بہتر طریقے سے آتے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پہلے لیول پر ہماری گورنمنٹ آتی ہے، ہماری انتظامیہ آتی ہے، اس کی جو خرابیاں ہیں وہ پورے نظام پر چھائی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو انتظامیہ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں، کرپٹ لوگ، وہ چونکہ اسی سوسائٹی سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا رول جو ہونا چاہیے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں وہ نہیں ہے۔ اب اس میں ایڈمنسٹریشن میں سارا نظام آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہمارے پورے بورڈز ہیں اور اب بورڈز میں ویلیویشن ہو رہی ہے، آپ کو رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس نہیں ملے گا، آپ کو میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے، اور یہ ہمارا پورا سسٹم ہے۔ تو اس پورے سسٹم کو ایک دفعہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی وہ درست نہیں ہے کہ جس سے ایک اچھے لوگ، صحیح طریقے کے لوگ، صحیح پڑھے لکھے لوگ، میرٹ پہ لوگ سامنے آ سکیں۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں تو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گی ٹیچرز کو۔ آپ دیکھیں تو ہمارے ٹیچرز کو جو رول ادا کرنا چاہیے، جیسے ڈیووٹڈلی کہ یہ کار نبوت ہے، یہ شان نبوت ہے، یہ کام تعلیم و تدریس کا، آپ نے اس سے بالکل ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو وہ اپنے نہ ڈیووٹڈ ہیں، نہ ہی ان کے پاس وہ مضامین کی وہ مہارت ہے جو جس سبجیکٹ کے ساتھ ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے نا تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لیسن پلاننگ کر رہا ہے یا اپنے مضامین کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے لگی بندی ایک روٹین ہے کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کو بہت ٹائم ہو گیا، وہی لیکچر اس نے 8 سال پہلے دیا تھا وہی 10 سال کے بعد بھی وہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں ان کے ساتھ وہ اپڈیٹ ہی نہیں کر رہے اپنے آپ کو، تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھائیں گے، کیسے اس معاشرے کے قابل بنائیں گے؟ اور وقت جتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں اسی تیزی سے ٹیچرز کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات کہ مخلص ہونا، اور سیکنڈلی یہ کہ اپنے مضامین میں مہارت ہونا، یہ ہمارے ٹیچرز کو کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہا۔ پھر تھرڈ پہ آپ جائیں تو ہمارے جو بہت بنیاد بناتے ہیں وہ پرائمری سکولز ہیں جہاں بچے کے عقائد اور اس کی ایمانیات کو بہت پکا ہو جانا چاہیے، تو وہاں اس لیول پر ہم بالکل کمزور ٹیچرز کو لیتے ہیں کہ جو نہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ اتنے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان بچوں کی تعمیر کر سکیں اور انہیں سمجھ ہو کہ ہم ایک نیشن بلڈنگ کا کام ہے جو اس جگہ پر ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر آپ آگے آئے تو والدین کا بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے انہیں، جو نہیں ہو رہا۔ میں اس پسماندگی کے اسباب میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں تو کہیں تو وہ بچوں کو لاڈ پیار میں ان کو بگاڑ رہے ہیں، کہیں ان کے لیے اگر کچھ انسٹیٹیوٹ سے کچھ آتا بھی ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو بچے کے لیے شیلڈ بن جاتے ہیں، آپ ہمارے بچے کو کچھ نہ کہیں، کچھ نہیں کہیں گے اس طرح سے۔ پھر ان کی اٹینڈنس ہے تو وہ اس کے لیے کیوں نہیں آپ دھیان دیتے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیوں نہیں جا رہا اس طریقے سے۔ تو والدین کا ایک بہت اہم رول ہونا ہے جو وہ ادا نہیں کرے، جس کی وجہ سے ایک ہمارا تعلیمی نظام بھی پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ پھر آپ لیں تو اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ انہیں ہم نے چونکہ بنیاد میں ہی ہم نے وہ ڈالا ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ لاپرواہی کرتے ہیں۔
جو ٹائم انہیں دینا چاہیے وہ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہوتے. کلاسز سے بھی وہ انہیں ہمیشہ یہ رہتا ہے کس طرح سے آف مل جائے ہمیں. آن لائن پر بھی بڑے خوش ہیں. امتیاز آپا یہ بھی پتہ ہے نا کہ ہم ایک پراپر طریقے سے نقل بھی کروائی جا رہی ہے, مارکس بھی دیے جا رہے ہیں, وہ پاس بھی ہو جائیں گے, تو بہت آسان ہے ان کے لیے, اس لیے بھی محنت نہیں کر رہے ہوتے. بالکل, تو اس لیے میں نے کہا کہ ذمہ داری ان پر بھی آتی ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کلاسز میں جائیں, آپ علم حاصل کریں اور اس علم سے آپ معاشرے کو اور ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ سب اگر درست ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا کریکولم کا نظام آتا ہے, ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں ہماری, وہ ساری ان میں وہ میٹر ہو کہ جو بچے کی تعمیر کرے. تو وہ بھی اگر آپ نے بہت آؤٹ ڈیٹڈ لیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں تو جتنا تعلیم پہ بجٹ لگنا چاہیے اور جس طرح سے اپڈیٹ ہونا چاہیے ہمارے سکولز کو وہ نہیں ہو رہے. ایون بھینسیں باندھی ہوئی ہیں کہیں تو کہیں, جانور بندھے پڑے ہیں سکولوں میں اور چھتیں گر رہی ہیں اور وہاں وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں.